اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب بہنوں کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم نے مکمل کر لیا تھا سورۃ طٰہٰ میں۔ آج اس سے آگے ہم اپنی تفسیر کو لے کر چلتے ہیں۔ آیت نمبر 99 سے آج ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم گزرے ہوئے لوگوں کی خبریں آپ سے بیان کرتے ہیں، نیز ہم نے اپنے ہاں سے آپ کو ذکر یعنی قرآن عطا کیا ہے۔ جو شخص اس سے آراز کرے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا، وہ ہمیشہ اسی حال میں رہیں گے، اور قیامت کے دن ایسا بوجھ اٹھانا کیسا برا ہوگا۔ جس دن سور پھونکا جائے گا، ہم اس دن مجرموں کو اکٹھا کریں گے تو وہ دہشت کے مارے نیلگوں ہو رہے ہوں گے۔ وہ آپس میں چپکے چپکے کہیں گے کہ ہم دنیا میں یہی کوئی 10 دن ٹھہرے ہوں گے۔ ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہیں گے، جبکہ ان میں سے بہتر رائے والا یہ کہے گا کہ تم تو بس دنیا میں ایک ہی دن ٹھہرے تھے۔ لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت کو ان کا کیا بنے گا۔ آپ ان سے کہیے کہ میرا پروردگار انہیں دھول بنا کر اڑا دے گا اور زمین کو ایسا صاف میدان بنا دے گا کہ آپ اس میں کوئی نشیب و فراز نہ دیکھیں گے۔ اس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلے آئیں گے، کوئی ان سے انحراف نہ کر سکے گا، اور رحمان کے آگے سب آوازیں دب جائیں گی اور ہلکی سی آواز کے سوا تو کچھ نہ سن سکے گا۔ اس دن سفارش کچھ فائدہ نہ دے گی مگر جسے رحمان اجازت دے دے اور اس کی بات سننا پسند کرے۔ وہ لوگوں کا اگلا پچھلا حال سب کچھ جانتا ہے، لیکن دوسرے لوگ اسے نہیں جان سکتے۔ سب چہرے اس زندہ و پائندہ ہستی کے سامنے جھک جائیں گے، اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد ہوا، اور جو شخص نیک اعمال کرے اور وہ مومن ہو تو اسے بے انصافی یا حق تلفی کا ڈر نہ ہوگا۔ اسی طرح ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا اور طرح طرح سے وعید بیان کیے ہیں تاکہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں یا ان میں غور و فکر کی عادت پیدا ہو۔ بس اللہ بادشاہ حقیقی ہی بلند شان والا ہے، اور قرآن کی وحی پوری ہونے سے پہلے اسے پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے، اور دعا کیجیے کہ اے میرے پروردگار مجھے مزید علم عطا کر، اور اس سے بیشتر ہم نے آدم سے ایک عہد لیا تھا مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس کا ایسا عزم نہ پایا۔ اب یہاں پر قصہ موسیٰ کافی حد تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات و واقعات بتانے کے بعد اب ان آیاتوں میں اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے، اور اس سورہ کا آغاز بھی ذکر سے کیا گیا تھا، یعنی ہم نے یہ ذکر اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ یہ تو ڈرنے والوں کے لیے یاد دہانی ہے۔ یہاں اسی اصل موضوع کی طرف دوبارہ اللہ تعالیٰ نے رخ موڑا ہے، جو کہ نوع انسانی کی ہدایت ہے۔ درمیان میں جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا تو اس میں بھی یہی رنگ غالب نظر آیا تھا۔ شروع کی آیتوں میں ہی ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو قرآن کی طرف سے منہ موڑ لیتے ہیں، اور پھر ان کا انجام بتایا گیا ہے کہ اب جو شخص عمر بھر نہ قرآن کے نزدیک آئے نہ اس کی کوئی ہدایت ماننے کو تیار ہو تو لامحالہ اس کی زندگی شتر بے مخار کی طرح ہوگی جو اللہ کی نافرمانیوں اور گناہوں پر مشتمل ہوگی، لہٰذا اسے اپنے اعمال کا ناقابل برداشت بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ اس دنیا میں تو ایسے بوجھ کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہاں اس بوجھ کو مادی شکل دے دی جائے گی اور وہ اس بوجھ تلے پس رہا ہوگا۔
پھر آگے آیتوں میں سور کا ذکر کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ جس دن سور پھونکا جائے گا تو اس دن دہشت کے مارے آنکھیں پتھرا جائیں گی اور ان پر نیلگوں سفیدی غالب آ جائے گی، اور یہ مجرموں کی یہ ایسی کیفیت ہوگی۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ سارا بدن ہی نیلگوں یعنی نیل زدہ ہو جائے گا، اور دہشت کے مارے خون تو خشک ہو جائے گا ہی، جسم پر نیلاہٹ چھانے لگے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ وہ جو زندگی ہوگی وہ نہ ختم ہونے والی ہوگی۔ انسان کی عادت ہے کہ اسے خوشی کے لمحات قلیل بھی نظر آتے ہیں اور قریب بھی۔ بیسیوں برس پہلے کے واقعات اسے یوں محسوس ہوتے ہیں یا یوں معلوم ہوتے ہیں جیسے کل کی بات ہو، اور قیامت کے دہشت ناک احوال دیکھ کر یہ تصور اور بھی بڑھ جائے گا۔ کوئی اس زندگی کو ہفتہ عشرہ قرار دے گا، اور جو سب سے زیادہ سمجھدار ہوگا وہ پہلے کی تردید کرتے ہوئے اس زندگی کو صرف ایک دن کی زندگی بتائے گا۔ پھر آیتوں میں کافروں کی طرف سے کیے گئے ایک سوال کا ذکر کیا گیا کہ یہ کافر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کے دن پہاڑوں کا کیا بنے گا، تو ان کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں مزید وضاحت فرمائی کہ جب سور پھونکا جائے گا تو پہاڑوں کو پیوند خاک کر دیا جائے گا، سمندروں کو پاٹ دیا جائے گا، زمین کے سب نشیب و فراز ختم کر دیے جائیں گے، اور وہ ایک بالکل ہموار اور وسیع میدان کی طرح بن جائے گی۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر اس طرح بتایا کہ یعنی اس دن یہ زمین ایسی نہ رہے گی جیسی تم آج دیکھ رہے ہو، بلکہ اس میں تبدیلی پیدا کر دی جائے گی۔ پھر آیت میں یہ بھی کہا گیا کہ اس دن رحمان کے آگے سب آوازیں دب جائیں گی، یعنی اس دن سب لوگ اللہ تعالیٰ کی یا اس فرشتے کی آواز اور حکم کو ہمہ تن گوش بن کر سن رہے ہوں گے۔ کسی کو اونچی آواز سے کسی دوسرے سے کوئی بات پوچھنے کی بھی ہمت نہیں ہوگی۔ اس دن یا تو ان کے قدموں کے چاپ کی آواز سنائی دے گی، یا اس خسر پھسر اور کانا پھوسی کی آواز جو وہ اس دن کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے آپس میں کریں گے۔ پھر آگے آیت میں کہا گیا کہ اس دن سفارش کچھ فائدہ نہ دے گی مگر جسے رحمان اجازت دے دے، یعنی اس دن سفارش ہوگی ضرور مگر اس کے لیے 3 شرائط آگے بتائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہی شخص سفارش کر سکے گا جس کو اللہ کی طرف سے سفارش کرنے کی اجازت مل جائے گی۔ دوسرے اس شخص کے حق میں سفارش حق میں کر سکے گا جس کے حق میں سفارش اللہ کو منظور ہوگی۔ تیسرے وہ صرف ایسی بات کے لیے ہی سفارش کر سکے گا جسے اللہ سننا پسند فرمائے گا۔ پھر آیتوں میں بتایا گیا کہ وہ شخص جو نیک اعمال کرے گا اور وہ مومن بھی ہوگا تو پھر اس کو کسی بھی قسم کی بے انصافی یا حق تلفی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ یعنی اعمال کی جزا کے لیے 2 شرائط یہاں پر بتائی گئی ہیں کہ اعمال کی اچھی جزا اسی صورت میں مل سکتی ہے۔ نمبر 1 ایمان بالغیب کے تمام اجزاء پر ایمان لانا، دوسرے ایسے اعمال صالحہ جو شریعت کی پابندیوں کو ملحوظ رکھ کر بجا لائے گئے ہوں، یعنی ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح جو ہے اس کو لازم و ملزوم شرط قرار دیا گیا ہے، پھر ہی تمام اعمال کا اس کو وہاں پہ اچھا صلہ ملے گا اور اس کی جزائے خیر ملے گی، اور پھر اس کے کسی بھی حق کی کوئی تلفی نہیں ہوگی، کوئی بے انصافی نہیں ہوگی اس شخص کے ساتھ اس دن۔ پھر آگے آیت میں کہا گیا کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا اور طرح طرح سے وعیدیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں اور غور و فکر کی عادت پیدا کریں۔ یعنی قرآن کو میں یہ قصے اور نصیحتیں بیان کرنے کا مقصد بتایا گیا ہے کہ قرآن میں جو قیامت کے احوال اور برے اعمال کی سزائیں بتائی گئی ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنے برے اعمال کے نتائج سے ڈر جائیں اور ان میں تقوی پیدا ہو، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو کم از کم ان کے دلوں میں کچھ سوچ ہی پیدا ہو جائے۔ ممکن ہے یہ سوچ ان کی ہدایت کا سبب بن جائے اور ان کے ذریعے سے پھر دوسروں کو بھی ہدایت مل جائے۔ پھر آگے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کی وحی پوری ہونے سے پہلے اسے پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے، یعنی یہاں پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی۔ ابتداً دراصل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سیدنا جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوتے تو آپ ساتھ ہی ساتھ وحی کے الفاظ کو اس خیال سے دہرانے لگتے تھے کہ بعد میں بھول نہ جائیں۔ اس طرح وحی کے اگلے مضمون سے توجہ ہٹ جاتی تھی یا کٹ جاتی تھی۔ اسی بات کا ذکر سورہ قیامہ میں بھی کیا جا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ساتھ ساتھ اس کو یاد رکھنے اور زبان چلانے کی کوشش نہ کیا کریں، تمہارے سینے میں اسے محفوظ رکھنا اور پھر زبان سے انہی الفاظ کی ادائیگی کروانا یہ ہمارے ذمہ ہے۔
جب وحی نازل ہو رہی ہو آپ بس پوری توجہ سے اسے سنا کیجیے، مگر معلوم ہوتا ہے کہ ایسی عادت ابھی تک آپ میں پوری طرح راسخ نہ ہو پائی تھی، لہٰذا اس بات کا دوسرے انداز میں دوبارہ سے یہاں پہ اعادہ کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ ہدایت بھی کی گئی کہ ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دعا بھی کرتے رہیں کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے قرآن کریم میں اور زیادہ سمجھ اور بیش از بیش علوم معارف عطا فرما۔ یہاں پہ بہت ہی یہ پیاری دعا ہے، یقینی طور پر آپ سب کو آتی ہوگی، ربی زیدنی علما۔ تو اس دعا کی کثرت سے روانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے تاکہ ہم قرآن کا جو بھی علم حاصل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو ہمارے سینوں میں محفوظ کر دے، آمین یا رب العالمین۔ آیت 116 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے اسے سجدہ کیا مگر اس نے حکم نہ مانا، لہٰذا ہم نے آدم سے کہا کہ یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، یہ خیال رکھنا کہ وہ کہیں تمہیں جنت سے نکلوا نہ دے، پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یہاں تو تمہیں نہ بھوک ستاتی ہے، نہ ننگے رہتے ہو، نہ پیاس لگتی ہے اور نہ دھوپ۔ پھر شیطان نے آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا آدم میں تمہیں وہ درخت نہ بتاؤں جس سے وہ ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے؟ آخر ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا جس سے ان کے سطر کے مقامات ایک دوسرے کے آگے کھل گئے تو وہ جنت کے پتوں سے انہیں ڈھانکنے لگے اور آدم نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، لہٰذا وہ بھٹک گئے۔ پھر ان کے پروردگار نے انہیں برگزیدہ کیا، ان کی توبہ قبول کی اور ہدایت بخشی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں یعنی انسان اور شیطان سب یہاں سے نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف اٹھائے گا، اور جو میری یاد سے منہ موڑے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اے میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا حالانکہ میں دنیا میں آنکھوں والا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئیں تو نے انہیں بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھی بھلا دیا جائے گا، اور جو شخص بھی حد سے بڑھ جائے گا اور اپنے پروردگار کی آیات پر ایمان نہ لائے گا ہم اسے اسی طرح سزا دیں گے، اور آخرت کا عذاب تو شدید اور باقی رہنے والا ہے۔ اب یہاں پہ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے۔ قصہ آدم میں یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے بھولنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ بھول چوک انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے بھول کر غلطی کی تھی، یعنی چونکہ بھول جانا انسان کی فطرت میں داخل ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار یہاں پر ذکر یعنی یاد دہانی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور اس فطرت انسانی کا آغاز ان کے جد امجد یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے ہی ہو گیا تھا۔ ان کا عزم اتنا مضبوط نہ تھا کہ وہ ہر وقت اللہ سے کیے ہوئے عہد کو یاد رکھتے، چنانچہ ایک طویل مدت کے بعد جبکہ سیدنا آدم علیہ السلام اس عہد کو بھول ہی چکے تھے، شیطان کا داؤ چل ہی گیا اور آپ شیطان کے فریب میں آ گئے۔ اس مطلب سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بھول چوک انسان کی فطرت میں داخل ہے، اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے بھول چوک کر اللہ کی نافرمانی کی تھی، ان کا ارادہ نافرمانی کا ہرگز نہیں تھا۔ پھر آگے قصہ آدم میں جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ جنت میں انسان کی ضروریات کا سامان بھی موجود تھا اور اس کے علاوہ عیش و عشرت کے لیے وافر نعمتیں بھی موجود تھیں، اور سیدنا آدم علیہ السلام کو بتایا یہ گیا تھا کہ اگر تم شیطان کے فریب میں آ گئے تو نہ صرف یہ کہ تم سے یہ نعمتیں چھین لی جائیں گی بلکہ تمہیں اپنی ضروریات زندگی مہیا کرنے کے لیے جد و جہد بھی کرنا پڑے گی اور ان کے لیے مشقت بھی اٹھانی پڑے گی۔ مثلا دھوپ اور بارش سے بچاؤ کے لیے گھر بنانا ہوگا، اور کھانے پینے کے لیے کوئی ذریعہ معاش اختیار کرنا ہوگا، اور پہننے کے لیے لباس کی ضرورت بھی پیش آئے گی، اور تمہاری زندگی کا بیشتر حصہ انہی باتوں کے حصول میں صرف ہو جائے گا۔ جنت کی دوسری نعمتوں تو کم ہی کسی کو میسر آئیں گی، لہٰذا اللہ کے حکم کو دھیان کے ساتھ یاد رکھنا اور شیطان کے فریب میں نہ آنا۔ اب یہاں پر آگے پھر جب آیتیں ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان آدم کا بڑا ہوشیار اور مکار دشمن تھا۔ اس نے وسوسہ ہی ایسا دل فریب ڈالا جس نے آدم کے دل کو مو لیا،
علاوہ عظیم مدت گزرنے کی وجہ سے سیدنا آدم علیہ السلام اپنے پروردگار سے کیا ہوا وعدہ بھی بھول چکے تھے۔ شیطان نے ان کو یہ پٹی پڑھائی کہ اگر تم اس درخت کا پھل چکھ لو گے تو اس جنت میں ہمیشہ کے لیے مقیم ہو جاؤ گے اور تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی اور جنت کی نعمتوں پر تمہیں تصرف و اختیار قائم دائم رہے گا۔ اس طرح شیطان کا داؤ فریب مکمل طور پر حضرت آدم علیہ السلام پر چل گیا اور انہوں نے وہ پھل کھا لیا جس کو کھانے سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور پھل چکھنے کے بعد فوری طور پر جو رد عمل ہوا وہ یہ کہ ان سے جنت کا لباس چھین لیا گیا اور آدم و حوا دونوں بے حجاب ہو گئے اور دونوں ایک دوسرے کے مقامات سطر نظر آنے لگے اور سخت شرم محسوس ہوئی تو جنت کے پتوں کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھکنے لگے۔ ابھی بھوک اور پیاس کا احساس تو کچھ دیر کے لیے بعد ہی ہونا تھا اور انہیں فوراً پتہ چل گیا کہ شیطان انہیں بری طرح سے فریب دے گیا ہے اور وہ اس کے فریب میں آ بھی گئے ہیں۔ اس وقت انہیں پھر اللہ سے کیا ہوا وعدہ یاد آیا اور فوراً اللہ کی طرف انہوں نے رجوع کیا اور توبہ استغفار کرنے لگے۔ اس توبہ استغفار کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف تو فرما دیا، لیکن ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ تمہاری اولاد آپس میں ایک دوسرے کی دشمن ہوگی اور تم لوگوں میں سے جو شیطان کے پیچھے چلے گا وہ گمراہ ہوگا اور تکلیف اٹھائے گا، اور جو میری یاد سے منہ موڑے گا تو میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا اور قیامت کے دن میں اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ اور جب وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کریں گے کہ جو ہم دنیا میں تو دیکھنے والے تھے یعنی بینا تھے، آنکھیں رکھتے تھے، تو ہمیں یہاں پہ اندھا کیوں اٹھایا گیا ہے، تو ان کو پھر یہ جواب دیا جائے گا کہ تو دنیا میں میری آیات دیکھنے سے اندھا بنا رہا، ان پر عمل کرنے سے مکمل طور پر آنکھیں بند رکھیں۔ آنکھیں عطا کرنے کا مقصد صرف یہی نہیں تھا کہ تو اپنی مطلب کی چیزیں دیکھے، بلکہ اصل مطلب یہ تھا کہ تو اللہ کی آیات کو دیکھے، پڑھے، سنے اور ان پر عمل کرے۔ اس لحاظ سے تو دنیا میں بالکل اندھا ہی بنا رہا، لہٰذا تیرے اس فعل کا تجھے آج یہ سزا ملے گی کہ آخرت میں بھی تجھے اللہ تعالیٰ اندھا اٹھائیں گے، اور پھر جب اس کو اس کی آنکھوں سے دیکھنے کو موقع ملے گا تو وہ اپنے آپ کو دوزخ میں موجود پائے گا اور ہر طرف میدان محشر کا سا سما ہوگا۔ آیت 128 افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم، کیا انہیں اس بات سے کوئی رہنمائی نہ ملی کہ ان سے پیشتر ہم کئی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے برباد شدہ ٹھکانوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ بلا شبہ اس میں اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور اگر تیرے پروردگار کی بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی اور مہلت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ان پر فوری عذاب آنا لازمی تھا، لہٰذا جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجیے اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے۔ سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے اور رات کے کچھ اوقات میں تسبیح کیجیے، اور دن کے کناروں پر بھی اس طرح امید ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، اور آپ ان چیزوں کی طرف نظر بھی نہ اٹھائیے جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیاوی زندگی کی زینت کے لیے دے رکھی ہیں، تاکہ ان چیزوں کے ذریعے ہم انہیں آزمائش میں ڈالیں، اور آپ کے پروردگار کا رزق ہی بہتر اور پائندہ تر ہے۔ اب یہاں پر ان آیات میں قصہ آدم کو مختصراً بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، اور کفار کی طرف سے ایذا رسانیاں اور مشکلات اور تکلیفیں ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین فرما رہا ہے، اور صبر بھی کس سے حاصل کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ نماز کے ساتھ صبر حاصل کرو۔ صبر اور نماز کے کیا فوائد ہیں؟ مصائب و مشکلات کا ثابت قدمی سے مقابلہ کرنے کے لیے قرآن نے متعدد مقامات پر دو باتوں پر زور دیا ہے، ایک صبر اور دوسرے نماز۔ صبر سے مراد احکام الہی کو پورے استقلال کے ساتھ بجا لاتے رہنا بھی ہے، اور اس راہ میں پیش آنے والی مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا بھی ہے، اور نماز سے بندے کا اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ پر توکل کرنا سیکھتا ہے، اور جو یہ تعلق بڑھتا جاتا ہے اللہ پر توکل بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور اسی توکل سے مشکلات کو برداشت کرنے کی ہمت و جرت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر آگے آیتوں میں حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرنے کا ذکر کیا گیا ہے، اور 5 نمازوں کے اوقات بھی بتائے گئے ہیں۔ یہاں پر تسبیح سے مراد بھی نماز ہی ہے،
سورج کے طلوع سے پہلے سے مراد فجر کی نماز ہے اور غروب سے پہلے کی نماز عصر ہے۔ رات کے کچھ اوقات سے مراد نماز عشاء ہے اور نماز تہجد بھی، جو آپ پر تو فرض تھی لیکن دوسروں کے لیے سنت موقدہ ہے، اور ان کے کنارے 3 ہی ہو سکتے ہیں: صبح، شام اور زوال آفتاب۔ صبح سے مراد فجر کی نماز ہے جس کا ذکر پہلے ہی آ چکا ہے۔ شام سے مراد نماز مغرب اور زوال آفتاب سے مراد ظہر کی نماز ہے۔ گویا اس ایک آیت سے ہی 5 فرض نمازیں اور ان کے اوقات ثابت ہو جاتے ہیں، اور اس آیت کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی وقت بھی اللہ کی یاد اور تسبیح و تہلیل سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح امید ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، یعنی صبر اور نمازوں کے قیام کے نتائج اتنے شاندار حاصل ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر خوش ہو جائیں گے، اور فی الواقع ان کے ایسے شاندار نتائج نکلے بھی جو سب دنیا نے دیکھ لیے، اور ایسے نتائج کا ذکر قرآن کی اور بھی بہت سی آیتوں میں مذکور ہے۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس دنیا کے بعد آخرت میں آپ کو اتنا بلند مقام ہوگا جس پر آپ ہمیشہ کے لیے خوش ہو جائیں گے، جیسے آپ کا قیامت کے دن انبیاء سمیت سب لوگوں کے لیے اللہ کے حضور سفارش کرنا اور آپ کو مقام محمود عطا ہونا ہے۔ آیت 131 وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، اور آپ ان چیزوں کی طرف نظر بھی نہ اٹھائیے جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیاوی زندگی کی زینت کے لیے دے رکھی ہیں، تاکہ ان چیزوں کے ذریعے ہم انہیں آزمائش میں ڈالیں، اور آپ کے پروردگار کا رزق ہی بہتر اور پائیدہ تر ہے۔ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر ڈٹ جائیے۔ ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، وہ تو ہم خود تمہیں دیتے ہیں، اور انجام پرہیزگاری کا ہی بخیر ہوتا ہے۔ کافر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ کیا ان کے پاس پہلے صحیفوں میں واضح دلیل نہیں آ چکی؟ اور اگر ہم انہیں اس سے پیشتر عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارے پروردگار، تو نے ہمارے پاس رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہی تیری آیات کی پیروی کر لیتے۔ آپ ان سے کہیے کہ ہر انجام کار کا منتظر ہے، لہٰذا تم بھی انتظار کرو، جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون راہ راست پر ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورہ طٰہٰ اور 16واں پارہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور یہاں پر آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ خود بھی نماز پڑھیے اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا پابند بنائیے، یعنی خود نماز پر پابند رہنے کے علاوہ آپ کو اپنے گھر والوں کو بھی ان کی پابندی کا حکم دینا چاہیے۔ پھر اس بات پر سختی سے عمل درآمد بھی کرانا چاہیے، اس سے آپ کے مشن کو مزید تقویت پہنچے گی۔ اگرچہ اس آیت میں خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، تاہم یہ حکم عام ہے، سب مومن مسلمانوں کے لیے ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز ادا کرنے کو کہو، اور اگر 10 سال کا ہونے پر بھی اسے نماز کی عادت نہ پڑے تو اسے مار کر نماز پڑھاؤ۔ پھر آیتوں کے آخر میں کہا گیا کہ تقویٰ کا انجام بہرحال ہمیشہ بہتر ہی ہوتا ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جو شخص تقویٰ اختیار کرے گا اس دنیا میں بھی اس کا انجام بہتر ہوگا اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں اس کے انجام کی بہتری کا ذکر ایک دوسری آیت میں یوں بیان فرمایا گیا ہے کہ دنیا میں جب کوئی متقی شخص کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس سے نکلنے کی راہ پیدا کر دیتا ہے، نیز ایسی جگہ سے اسے رزق مہیا کرتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ علاوہ ازیں اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ مثلاً اگر ایک متقی شخص پر کاروبار کرتا ہے تو اس کی ایک ساکھ قائم ہوتی ہے، اور کسی کی ساکھ قائم ہو جانا اللہ کا بہت بڑا فضل اور انعام ہے، اور انجام کار وہی کامیاب رہتا ہے۔ غرض یہ جملہ ایک ایسی آفاقی صداقت رکھتا ہے، یعنی ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جس اعتبار سے بھی اس کا تجربہ کیا جائے درست ہی ثابت ہوگا، یعنی تقویٰ ہر طرف سے انسان کے لیے کامیابی ہی کامیابی لائے گا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اہل مکہ پر حجت تمام کر دینے کا آخر میں ذکر کیا گیا۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ پہلے صحیفوں اور آسمانی کتابوں میں آپ کی علامات اور آپ کی آمد کی بشارت موجود تھیں، اور بعض انصاف پسند لوگوں نے برملا اس بات کا بھی اعتراف کیا تھا کہ یہ وہی نبی آخر الزماں ہیں جن کا سابقہ کتابوں میں ذکر بھی کیا گیا ہے اور بشارت بھی دی گئی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ قرآن جیسا واضح معجزہ مل جانے کے بعد اب یہ کون سی نشانی چاہتے ہیں، اور قرآن ایسی کتاب ہے جو اگلی کتابوں کے ضروری مضامین کا محافظ اور ان کی صداقت پر حجت بھی ہے اور گواہ بھی۔ اور پھر آخر میں کہا گیا کہ یہ قرآن بھی بطور حجت اور کافروں کا یہ اعتراض رفع کرنے کے لیے اتارا گیا ہے کہ اگر ہم پر بھی یہود و نصارہ کی طرح اللہ کی طرف سے ہدایت کی کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم یقیناً ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ نیز ہم نے ان میں اس لیے رسول بھی بھیجا ہے کہ وہ ذلت و رسوائی کے بعد یہ نہ کہنے لگیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی رسول آتا تو ہم یقیناً اس کی فرما برداری کرتے، اللہ کے احکام بجا لاتے اور ہمیں یہ رسوائیاں نہ دیکھنا پڑتیں۔ یہ ساری کی ساری وہ حجتیں تھیں جو ان لوگوں کی طرف سے پیش کی جاتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن اتارا ہی اس لیے ہے کہ کافروں کی تمام حجتوں کو اور ان کے تمام اعتراضات کو دور کر دیا جائے، اور پچھلی تمام کتابوں میں موجود ہدایات کو اور ان کے احکامات کو اکٹھا کر کے اس کتاب میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا جائے۔ اور آخری آیت میں قیامت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ہر ایک انجام کار کا منتظر ہے، لہٰذا تم بھی انتظار کرو، اور ہم سب بھی انتظار کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کون راہ راست پر ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہدایت کے راستے پر رکھے اور راہ راست کی رہنمائی کرتا رہے، اور ہمیں ہمیشہ قرآن کے مضامین سے بہترین سبق حاصل کرنے کی توفیق بھی عطا فرماتا رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔